یرمیہ 15 باب۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ اگرچہ موسیٰ اور سیموئیل میرے حضور کھڑے ہوتے تو بھی میرا دل ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ ان کو میرے سامنے سے نکال دے کہ چلے جائیں، اور جب وہ تجھ سے کہیں کہ ہم کدھر جائیں تو ان سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو موت کے لیے ہیں وہ موت کی طرف جائیں، اور جو تلوار کے لیے ہیں وہ تلوار کی طرف، اور جو کال کے لیے ہیں وہ کال کو، اور جو اسیری کے لیے ہیں وہ اسیری میں۔ اور میں 4 چیزوں کو ان پر مسلط کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، تلوار کو کہ قتل کرے، اور کتوں کو کہ پھاڑ ڈالیں، اور آسمانی پرندوں کو اور زمین کے درندوں کو کہ نگل جائیں اور ہلاک کریں۔ اور میں ان کو شاہ یہودا منسی بن حزقیہ کے سبب سے اس کام کے باعث جو اس نے یروشلم میں کیا ترک کر دوں گا، کہ زمین کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھریں۔ اب اے یروشلم، کون تجھ پر رحم کرے گا؟ کون تیرا ہمدرد ہوگا؟ یا کون تیری طرف آئے گا کہ تیری خیر و عافیت پوچھے؟ خداوند فرماتا ہے، تو نے مجھے ترک کیا اور برگشتہ ہو گئی، اس لیے میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تجھے برباد کروں گا۔ میں تو ترس کھاتے کھاتے تنگ آ گیا، اور میں نے ان کو ملک کے پھاٹکوں پر چھاچ سے پھٹکا۔ میں نے ان کے بچے چھین لیے۔ میں نے اپنے لوگوں کو ہلاک کیا کیونکہ وہ اپنی راہوں سے نہ پھرے۔ ان کی بیوائیں میرے آگے سمندر کی ریت سے زیادہ ہو گئیں۔ میں نے دوپہر کے وقت جوانوں کی ماں پر غارت گر کو مسلط کیا۔ میں نے اس پر ناگہان عذاب و دہشت کو ڈال دیا۔ 7 بچوں کی والدہ نڈھال ہو گئی، اس نے جان دے دی۔ دن ہی کو اس کا سورج ڈوب گیا، وہ پشیمان اور سراسیمہ ہو گئی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، میں ان کے باقی لوگوں کو ان کے دشمنوں کے آگے تلوار کے حوالہ کروں گا۔ اے میری ماں، مجھ پر افسوس کہ میں تجھ سے تمام دنیا کے لیے لڑاکا آدمی اور جھگڑالو شخص پیدا ہوا۔ میں نے تو نہ سود پر قرض دیا اور نہ قرض لیا، تو بھی ان میں سے ہر ایک مجھ پر لعنت کرتا ہے۔ خداوند نے فرمایا، یقیناً میں تجھے تقویت بخشوں گا کہ تیری خیر ہو۔ یقیناً میں مصیبت اور تنگی کے وقت دشمنوں سے تیرے سامنے التجا کراؤں گا۔ کیا کوئی لوہے کو یعنی شمالی فولاد اور پیتل کو توڑ سکتا ہے؟ تیرے مال اور تیرے خزانوں کو مفت لٹوا دوں گا، اور یہ تیرے سب گناہوں کے سبب سے تیری تمام سرحدوں میں ہوگا۔ اور میں تجھ کو تیرے دشمنوں کے ساتھ ایسے ملک میں لے جاؤں گا جسے تو نہیں جانتا، کیونکہ میرے غضب کی آگ بھڑکے گی اور تم کو جلائے گی۔ اے خداوند، تو جانتا ہے، مجھے یاد فرما اور مجھ پر شفقت کر، اور میرے ستانے والوں سے میرا انتقام لے۔ تو برداشت کرتے کرتے مجھے نہ اٹھا لے۔ جان رکھ کہ میں نے تیری خاطر ملامت اٹھائی ہے۔ تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی، کیونکہ اے خداوند رب الافواج، میں تیرے نام سے کہلاتا ہوں۔ نہ میں خوشی منانے والوں کی محفل میں بیٹھا اور نہ شادمان ہوا۔ تیرے ہاتھ کے سبب سے میں تنہا بیٹھا، کیونکہ تو نے مجھے قہر سے لبریز کر دیا ہے۔ میرا درد کیوں دائمی اور میرا زخم کیوں لا علاج ہے کہ صحت پذیر نہیں ہوتا؟ کیا تو میرے لیے سراسر دھوکے کی ندی سا ہو گیا ہے، اس پانی کی مانند جس کو قیام نہیں؟ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تو باز آئے تو میں تجھے پھیر لاؤں گا، اور تو میرے حضور کھڑا ہوگا، اور اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو تو میرے منہ کی مانند ہوگا۔ وہ تیری طرف پھریں لیکن تو ان کی طرف نہ پھرنا، اور میں تجھے ان لوگوں کے مقابل پیتل کی مضبوط دیوار ٹھہراؤں گا، اور یہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں کہ تیری حفاظت کروں اور تجھے رہائی دوں۔ ہاں، میں تجھے شریروں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا اور ظالموں کے پنجے سے تجھے چھڑاؤں گا۔ آمین۔ یرمیہ 16 باب۔ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، تو بیوی نہ کرنا، اس جگہ تیرے ہاں بیٹے بیٹیاں نہ ہوں، کیونکہ خداوند ان بیٹوں اور بیٹیوں کی بابت جو اس جگہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی ماؤں کی بابت جنہوں نے ان کو ولادت دی، اور ان کے باپوں کی بابت جن سے وہ پیدا ہوئے، یوں فرماتا ہے کہ وہ بری موت مریں گے۔ نہ ان پر کوئی ماتم کرے گا اور نہ وہ دفن کیے جائیں گے۔ وہ سطح زمین پر کھاد کی مانند ہوں گے، وہ تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے، اور ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ماتم والے گھر میں داخل نہ ہو
اور نہ ان پر رونے کے لیے جا، نہ ان پر ماتم کر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں نے اپنی سلامتی اور شفقت اور رحمت کو ان لوگوں پر سے اٹھا لیا ہے، اور اس ملک کے چھوٹے بڑے سب مر جائیں گے، نہ وہ دفن کیے جائیں گے، نہ لوگ ان پر ماتم کریں گے، اور نہ کوئی ان کے لیے زخمی ہوگا، نہ سر منڈائے گا، نہ لوگ ماتم کرنے والوں کو کھانا کھلائیں گے تاکہ ان کو مردوں کی بابت تسلی دیں، اور نہ ان کو دلداری کا پیالہ دیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کے غم میں پئیں، اور تو ضیافت والے گھر میں داخل نہ ہونا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے پیے، کیونکہ رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس جگہ سے تمہارے دیکھتے ہوئے اور تمہارے ہی دنوں میں خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز موقوف کراؤں گا۔ اور جب تو یہ سب باتیں ان لوگوں پر ظاہر کرے اور وہ تجھ سے پوچھیں کہ خداوند نے کیوں یہ سب بری باتیں ہمارے خلاف کہیں، ہم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کون سی بدی اور کون سا گناہ کیا ہے، تب تو ان سے کہنا خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھے چھوڑ دیا اور غیر معبودوں کے طالب ہوئے اور ان کی عبادت اور پرستش کی، اور مجھے ترک کیا اور میری شریعت پر عمل نہیں کیا، اور تم نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر بدی کی، کیونکہ دیکھو تم میں سے ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے کہ میری نہ سنے، اس لیے میں تم کو اس ملک سے خارج کر کے ایسے ملک میں آوارہ کروں گا جسے نہ تم اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، اور وہاں تم رات دن غیر معبودوں کی عبادت کرو گے، کیونکہ میں تم پر رحم نہ کروں گا۔ لیکن دیکھ خداوند فرماتا ہے وہ دن آتے ہیں کہ لوگ کبھی نہ کہیں گے کہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا، بلکہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں اس نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لایا، اور میں ان کو پھر اس ملک میں لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا۔ خداوند فرماتا ہے دیکھ میں بہت سے ماہی گیروں کو بلواؤں گا اور وہ ان کو شکار کریں گے، اور پھر میں بہت سے شکاریوں کو بلواؤں گا اور وہ ہر پہاڑ سے اور ہر ٹیلے سے اور چٹانوں کے شگافوں سے ان کو پکڑ نکالیں گے، کیونکہ میری آنکھیں ان کی سب روشوں پر لگی ہیں، وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور ان کی بد کرداری میری آنکھوں سے چھپی نہیں، اور میں پہلے ان کی بد کرداری اور خطا کاری کی دونی سزا دوں گا، کیونکہ انہوں نے میری سرزمین کو اپنی مکروہ چیزوں کی لاشوں سے ناپاک کیا اور میری میراث کو اپنی مکروہات سے بھر دیا ہے۔ اے خداوند میری قوت اور میرے گڑھ اور مصیبت کے دن میں میری پناہ گاہ، دنیا کے کناروں سے قومیں تیرے پاس آ کر کہیں گی کہ فی الحقیقت ہمارے باپ دادا نے محض جھوٹ کی میراث حاصل کی، یعنی بتلان اور بے سود چیزیں۔ کیا انسان اپنے لیے معبود بنائے جو خدا نہیں ہے؟ اس لیے دیکھ میں اس مرتبہ ان کو آگاہ کروں گا، میں اپنا ہاتھ اور اپنا زور ان کو دکھاؤں گا، اور وہ جانیں گے کہ میرا نام یہوہ ہے۔ آمین۔